اسلام آباد کی مسجد ختیجۃ الکبریٰ میں نماز جمعہ کے دوران خودکش حملہ، 32 نمازی شہید، 100 سے زائد زخمی۔ نواحی علاقے ترلئی میں حملہ آور کو گیٹ پر روکا گیا تو اس نے اندھا دھند گولیاں برسا دیں۔ پولیس نے بتایا فائرنگ کی زد میں آ کر گارڈ زخمی ہو گیا۔ بمبار نے مسجد کے احاطے میں گھس کر خود کو اڑا لیا۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ حملہ آور کا بازو برابر والے گھر سے ملا۔ فوری ریسکیو آپریشن شروع کیا گیا۔ لاشیں اور زخمی افراد کو پیمز اور پولی کلینک اسپتال پہنچایا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی مسجد کا دورہ کیا۔ طلال چودھری اور دیگر حکام کے ہمراہ نماز ادا کی۔ وزیر داخلہ کو بریفنگ میں بتایا گیا 72 گھنٹے میں سانحے کی رپورٹ تیار کر لی جائے گی۔ وزیر داخلہ نے کہا نمازیوں پر حملہ کرنے والے خارجی صفاق درندے ہیں۔ دہشت گردوں کو غیر ملکی پشت پناہی حاصل ہے۔ دشمن پاکستان کے امن اور ترقی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ قوم اس کے خلاف متحد ہے۔ محسن نقوی نے چیئرمین CDA کو مسجد کی جلد مکمل بحالی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد دھماکے کے خودکش بمبار کی نادرہ ڈیٹا سے شناخت ہو گئی۔ 26 سال کے یاسر کا تعلق کالعدم داعش سے بتایا گیا ہے۔ حکومتی ذرائع نے بتایا خودکش بمبار نے افغانستان سے دہشت گردی کی تربیت لی، کئی بار افغانستان کا سفر کر چکا، کچھ عرصہ پہلے افغانستان سے آیا تھا۔ پولیس اور سیکیورٹی اداروں کی تحقیقات جاری۔ یاسر سے تعلق رکھنے والے 4 افراد کو پشاور سے حراست میں لیا گیا ہے۔ چاروں افراد کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ بمبار کے سہولت کاروں اور معاونت فراہم کرنے والوں کے لیے اسپیشل ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ اسپیشل ٹیموں میں کاؤنٹر ٹیررزم کے افسران بھی شامل ہیں۔ حملہ آور کے موجودہ اور سابقہ ٹھکانوں سے متعلق اطلاعات پر کام جاری ہے۔ قومی شناختی کارڈ ایڈریس والے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ خودکش حملہ آور کے 2 بھائی بھی حراست میں لیے گئے ہیں۔ اسلام آباد دھماکے میں شہید انسپکٹر بہادر علی کی نماز جنازہ پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں ادا کر دی گئی۔ IG اسلام آباد سید علی ناصر رضوی سمیت سینئر افسران نے شرکت کی۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی۔ شہید کا جسد خاکی سرکاری اعزاز کے ساتھ آبائی علاقے گلگت روانہ کر دیا گیا۔ اسلام آباد میں حملہ کرنے والا خودکش بمبار نوشہرہ میں رہتا تھا۔ 1.5-2 سال پہلے افغانستان گیا تھا، گزشتہ سال واپس آیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو، بتایا دہشت گرد حملے کی تحقیقات میں نتیجے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ فی الحال خودکش حملہ آور اکیلا تھا، مذہبی جذبات کو بڑھا کر اس کو خودکش حملہ آور بنایا گیا۔ 1.5-2 سال قبل جو ہے گیا تھا افغانستان، اور پھر افغانستان سے واپس آ گیا، اور یہ آ کے ڈفرینٹ جگہوں پہ رہتا رہا ہے۔ اب تک جو تھا یہ نوشہرے میں تھا۔ اس کے رشتے دار وغیرہ وہ پشاور میں موجود ہیں، وہ بھی ٹریک ہو چکے ہوئے ہیں۔ یہ ہم بالکل اس کے قریب پہنچ چکے ہوئے ہیں۔ ایکسٹریم ویوز ہیں، سیلفی ویوز ہیں، یہ ان کو اس کا بلیو ہے، لیکن اس کو ایکسپلائٹ کیا گیا ہے، اس سے اس کو یہ کنورٹ کیا گیا ہے سوئسائڈ بام۔ فی الحال تو یہ اکیلا تھا، لیٹ سی انویسٹیگیشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے۔ اسلام آباد کی امام بارگاہ پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کہتے ہیں زخمیوں کی جلد مکمل صحت یابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پیمز اسپتال اور پولی کلینک میں ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ اسپتال لائی گئی 32 میتیں لواحقین کے حوالے کر دی گئیں۔ 121 زخمی زیر علاج ہیں۔ 25 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے۔ وہ لواحقین کو دے دیا گیا۔ تمام لواحقین سے میں دلی تعزیت کرتا ہوں جو اپنے پیاروں سے بچھڑ گئے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کرتا ہوں۔ ہمارے پاس یہاں پر اس وقت 121 زخمی ہیں، اراؤنڈ 25 جو ہیں وہ کرٹیکل ہیں۔ اسٹاف موجود ہے، سرجنز موجود ہیں، دوائیں موجود ہیں، 60 خون کی بوتلیں ہم ابھی تک ایشو کر چکے ہیں، اور ہمارے پاس بلڈ کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انطونیو گوتریس نے اسلام آباد کی مسجد میں نمازیوں پر حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ سیکرٹری جنرل UN انطونیو گوتریس نے شہریوں اور عبادت گاہوں پر حملے ناقابل قبول قرار دیے۔ سیکرٹری جنرل UN نے ذمہ داروں کو شناخت کر کے انصاف کے کٹہرے میں لانے پر زور دیا۔ انطونیو گوتریس نے جاں بحق افراد کے خاندانوں سے تعزیت اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ انہوں نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان سے اقوام متحدہ کی مکمل یکجہتی کا اظہار اور انتہا پسندی کے خاتمے کی کوششوں میں پاکستان کی حمایت کا اعادہ بھی کیا۔
امریکہ کی پاکستان میں دہشت گرد حملے کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے ایکس پر بیان میں کہا کہ امریکہ مشکل کے اس گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ اسلام آباد دھماکے سمیت ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی تعزیت اور زخمیوں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ شہریوں اور عبادت گاہوں پر دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ پاکستانی عوام حفاظت اور وقار کے ساتھ اپنے عقیدے پر عمل کے حقدار ہیں۔ امریکہ امن اور سلامتی کے فروغ کے لیے پاکستان کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ امریکہ پاکستان میں استحکام کے لیے اپنی شراکت داری پر قائم ہے۔ اسلام آباد دھماکے کے بعد امریکہ نے پاکستان سے متعلق نیا سیکیورٹی الرٹ جاری کر دیا، جس کے مطابق امریکہ کی پاکستان میں سفر کرنے والے افراد کو محتاط رہنے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکی شہری عوامی اجتماعات سے گریز کریں۔ امریکی شہری اپنی ذاتی سیکیورٹی منصوبہ بندی کا اثر نو جائزہ لیں۔ امریکی شہری مقامی میڈیا پر صورتحال سے متعلق تازہ معلومات پر نظر رکھیں۔ امریکی شہری غیر ضروری نقل و حرکت سے اجتناب کرتے ہوئے کم نمایاں رہیں۔ امریکی شہری ہر وقت شناختی دستاویز اپنے پاس رکھیں اور سیکیورٹی اداروں سے مکمل تعاون کریں۔ پاکستان میں موجودہ صورتحال کے پیش نظر حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اسلام آباد میں دھماکہ، مریم نواز نے بسنت مصروفیات منسوخ کر دیں۔ وزیر اعلی پنجاب نے لبرٹی اسکوائر پر بسنت میگا شو بھی منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا۔ مریم نواز نے کہا قوم خارج اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف متحد ہے، دہشت گردوں پر کوئی رحم نہیں ہوگا، مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، پاکستان کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، پاکستان زندہ باد۔ سندھ حکومت نے کلچرل نائٹ میوزک پروگرام منسوخ کر دیا۔ سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں فیصلہ اسلام آباد دھماکے میں شہید افراد کے لواحقین سے اظہار یکجہتی کے لیے کیا گیا۔ دولت مشترکہ پارلیمانی ایسوسی ایشن کے اعزاز میں عشائیہ سادگی سے ہوگا۔ سندھ حکومت اور عوام اسلام آباد دھماکے کے سوگوار خاندانوں کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ کراچی کے لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں فیکٹری میں لگنے والی آگ پر کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد قابو پا لیا گیا۔ کولنگ کا عمل جاری ہے، مزید بتائیں گے آصف خان۔ جی بالکل، اس وقت ہم لانڈھی ایکسپورٹ پروسیسنگ زون میں موجود ہیں اس فیکٹری کے باہر جہاں جمعے کی رات 9 بجے کے قریب یہاں پر آگ لگی تھی۔ یہ ایک فیکٹری میں لگنے والی آگ تھی جس نے دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کی اور دوسری فیکٹری کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ 10 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت اب جو اس پر قابو پا لیا ہے، کولنگ کا عمل جاری ہے۔ چیف فائر آفیسر ہمایوں ہمارے ساتھ موجود ہیں، چیف فائر آفیسر سے معلوم کرتے ہیں۔ آپ بتائیے سر کیا صورت ہے؟ پولیسٹر اور فیبرک تھا، یہ تقریباً کمپلیٹلی بجھا دی ہے، کولنگ کا پروسیس چل رہا ہے اور اس آگ کو بھی اب کولنگ کے پروسیس میں داخل ہو گئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد اس کو کمپلیٹ کریں۔ دونوں فیکٹریوں میں مکمل قابو ہے؟ بالکل، دونوں فیکٹریوں میں مکمل قابو پا لیا، چاروں طرف سے ہمارے فائر فائٹر لگے ہوئے تھے اور یہ جو اپنا فیکٹری ہے شوز کی، اس میں آپ دیکھ رہے ہوں گے صرف اسموک ہے، اس کے لیے بھی فائر فائٹروں کو اندر بھیج رہے ہیں، تو کوشش یہ ہے کہ جلد سے جلد اس چیز کو کمپلیٹ کریں۔ پلاسٹک کی فیکٹری میں لگنے والی آگ نے جوتے کے گودام کو اپنی لپیٹ میں لیا اور دو جو یہ فیکٹریاں ہیں یہ مکمل طور پر جل کر خاکسار ہو گئی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ کئی گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد اس آگ پر قابو پا لیا ہے، جو کولنگ کا عمل ہے وہ جاری ہے۔ کرکٹ کی عالمی جنگ کا بگل بچ گیا۔ T20 ورلڈ کپ کا افتتاحی میچ آج پاکستان اور نیدرلینڈز کے درمیان کولمبو میں کھیلا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ کے پہلے میچ میں پاکستان آج نیدرلینڈ سے ٹکرائے گا۔ میچ کے دوران موسم کیسا رہے گا، یہ بتائیں گے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی۔ صبح سے دھوپ آنکھ مچولی کر رہی ہے، دھوپ نکلتی ہے تو بہت اچھی نکلتی ہے، بارش کی پیش گوئی صبح میں نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کولمبو میں پاکستان اور نیدرلینڈ کا میچ جو صبح 11 بجے یہاں شروع ہوگا وہ ہو جائے گا۔ پاکستان کی ٹیم کی طرف سے اطلاعات یہ ہے کہ ایک ریگولر اسپنر ابرار، 3 آل راؤنڈر اسپنرز اور 2 فاسٹ بالر پاکستان کی ٹیم میں کھیلیں گے۔ اوپر سے ایک بیٹسمین کم ہو سکتا ہے، وہ کون ہے، صاحبزادہ فرحان یا فخر، وہ ہمیں گراؤنڈ میں جا کے جب 10:30 بجے یہاں ٹاس ہوگا تو پتہ چلے گا۔ تو دھوپ اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے، کبھی بادل چھا جاتے ہیں لیکن بارش نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کو 2 پوائنٹ مل جائیں گے۔ سب لوگ گائیں کہ اے ابر کرم آج بالکل نہ برس، اے ابر کرم آج بالکل نہ برس۔ شاہین وکٹیں اڑائیں گے، بابر رنز بنائیں گے، اسپنر بھی حریف بلے بازوں کو چکرائیں گے۔ شائقین نے گرین شرٹ سے ورلڈ کپ میں زبردست کارکردگی کی امید لگا لی، کہتے ہیں اس بار پاکستان ٹرافی ضرور جیتے گا۔
ہر لمحہ پرجوش، نئے جوش اور جنون کے ساتھ سابق کپتان شعیب ملک کی میزبانی میں پہلا پروگرام باسط علی نے کہا محسن نقوی نے بھارت کو اسی کی زبان میں جواب دیا، پہلے ان کی سرکار نے اجازت نہیں دی، اب ہماری سرکار نے ویسا ہی کیا۔ کامران اکمل بولے جب تک پاک بھارت سیریز نہ ہو فیصلے پر قائم رہنا چاہیے۔ اداکار منیب بٹ بنے مہمان، عادی اور مصطفیٰ نے کامیڈی کا تڑکا لگایا۔ میں ہوں شعیب ملک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں گلو اینڈ لولی ہر لمحہ پرجوش۔ میرے پہلے گیسٹ ون آف مائی فیوریٹ ایکٹر منیب بٹ۔ السلام علیکم۔ آپ اور میں جو ہے وہ ایک ہی ہمارے ڈاک خانے ملتے ہیں، آئی ایم فرام ڈسکا۔ یار آپ دونوں ڈرائنگ روم میں چلے جاؤ نا، رشتے داریاں کیا لگا رہے ہو؟ پہل انڈیا نے کری تھی، جب انہوں نے پہل کری انہوں نے بولا ہماری سرکار نے اجازت نہیں دی، تو اب ہماری سرکار کا فیصلہ ہے۔ جو چیز ہونی چاہیے تھی اسی طرح جواب دیا ہے محسن نقوی صاحب نے اور ہمارے پرائم منسٹر صاحب۔ انڈیا کے ساتھ اس وقت ہی میچ ہو جب تک سیریز نہ ہو، سارے میچز نہ ہو جیسے باقی ٹیموں کے ساتھ ہوتے ہیں، اتنی دیر یہ فیصلہ واپس نہیں لینا چاہیے، کھیلنا اسی وقت ہی چاہیے۔ میرے خیال سے بڑا اچھا ڈیسیژن ہے۔ آج بنگلہ دیش وہی چیز مانگ رہا تھا تو اس کو کیوں نہیں ملی؟ کسی کو تو آواز اٹھانی تھی نا۔ پاکستانی پلیئر جتنے بھی ہیں بہت ٹاپ پلیئر ہیں، اگر کوئی نہیں لے رہا ان کو کوئی بات نہیں، ایک ادارہ ہمیشہ لے گا، ARY۔ اگر انڈیا پاکستان میچ نہیں ہوتا نہ ہو، جنگ نہ لڑے انڈیا ہم سے، کیونکہ ہم نے جیت جانا جنگ۔ نا تراش، کندائے نا تراش، کندے نا تراش، جاہل آدمی ہے ایک، ہاں اس کو کہیں گے کنڈا تراش۔ بے سلیقہ جاہل ان پڑھ۔ ویری گڈ۔ یہ ہوتا میچ ہے نیدرلینڈ پاکستان، اسکاٹ لینڈ ویسٹ انڈیز، انڈیا یونائیٹڈ اسٹیٹس آف پاکستان ویسٹ انڈیز انڈیا، پاکستان ویسٹ انڈیز انڈیا، پاکستان ویسٹ انڈیز انڈیا، پاکستان ویسٹ انڈیز انڈیا۔ ہر شاٹ پر شور، ہر وکٹ پر جنون، کرکٹ دیوانوں کے لیے ARY+ لایا ہے T20 ورلڈ کپ کا شاندار تحفہ۔ شائقین آج سے شروع ہونے والے میگا ایونٹ کے ایکشن سے بھرپور مقابلے براہ راست دیکھ سکتے ہیں۔ ہر بال لائیو دیکھنے کے لیے ابھی اپنے موبائل پر ARY+ ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اسٹار آل راؤنڈر محمد نواز، سلمان مرزا، احمد دانیال اور سعد مسعود سیالکوٹ اسٹیلینز کا حصہ بن گئے۔ PSL کی نئی فرنچائز نے اپنی ریٹینشن لسٹ جاری کر دی۔ اسٹیلینز مایا ناز آسٹریلوی بلے باز اسٹیو اسمتھ کو بھی ڈائریکٹ سائننگ کے تحت اپنی ٹیم میں شامل کر چکے ہیں۔ PSL 11 کا پلیئر آکشن 11 فروری کو ہوگا۔ تمام ٹیمیں آکشن میں اپنے اسکواڈ فائنل کریں گی۔ پاکستان کے احسن رمضان ایشین انڈر-21 سنوکر چیمپئن بن گئے۔ دوحہ میں کھیلے گئے فائنل میں ایرانی حریف کو بے بس کرتے ہوئے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ نوجوان QS نے 4-1 سے فتح سمیٹی، 118 کا سب سے بڑا بریک بھی کھیلا۔ ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایئر فورس 1 میں میڈیا سے گفتگو میں کہا ایران سے مذاکرات اچھے رہے، ایران سے اگلے ہفتے دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے۔ ایران پہلے کے مقابلے میں اب معاہدے کے لیے زیادہ تیار ہے۔ Very good talks with Iran. We have very good talks going with Russia and Ukraine. We're doing a lot of good talking, and I think we had the results today were Iran. It was a meeting. We're going to meet again early next week, and they want to make a deal. Iran, as they should, want to make a deal. They know the consequences if they don't make a deal. The consequences are very steep. So we'll see what happens. But they had a very good meeting with a very high representative of Iran right up front. No nuclear weapons. If we could have made that deal 2 years ago, we would have made that deal. But they weren't willing to do that. Now they are willing to do it. So they're willing to do much more than they would have a year and a half ago, or even a year ago when don't forget, we've only been doing this for exactly 1 year. And we started with them a few months after the beginning of this term. This term has been amazing. But the results could surprise people. If they would have offered this deal originally when we first started, they would have been accepted immediately. We'll see what happens. پاکستان نے اقوام متحدہ کے امن مشنز اور پولیسنگ کی حمایت کے عزم کا اعادہ کیا۔ پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار نے امن دستوں میں خدمات دینے والے افسران اور اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کا امن مشنز بین الاقوامی امن و سلامتی کے لیے قیام کا کلیدی ذریعہ ہے۔ پاکستان کے 50,000 سے زائد پولیس یونٹس UN امن مشنز کے لیے خدمات فراہم کر چکے ہیں۔ مالی بحران کے باعث امن دستوں کی سلامتی اور تحفظ کو سنگین خطرات لاحق ہیں۔ رکن ممالک اپنی طے شدہ مالی ذمہ داریاں مکمل اور بروقت ادا کریں۔ Pakistan's police, along with our military,
has been a traditional contributor to UN missions. Over the years, Pakistan has deployed over 50 formed police units in service of UN peace operations, including in Haiti, Darfur, Timor-Leste, Cote d'Ivoire, and other situations. 11 of our brave police personnel have laid down their lives in the line of duty. The current readiness of a Pakistani formed police unit at the rapid deployment level highlights our preparedness to continue supporting international peace efforts. برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف سخت کارروائیاں جاری ہیں. موجودہ حکومت نے 1.5 سال کے عرصے میں 60,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا. مزید تفصیلات بتائیں گے زاہد نور اپنی رپورٹ میں. برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کے لیے زمین تنگ کر دی گئی. لیبر حکومت نے گزشتہ 1.5 سال کے عرصے میں 60,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر دیا. ان تارکین وطن میں 15,200 افراد کو برطانیہ میں غیر قانونی طور پر رہنے پر سرکاری طور پر نکالا گیا، جو گزشتہ مدت کے مقابلے میں 45% زیادہ ہیں، جبکہ 43,000 غیر قانونی تارکین وطن نے قانونی حکم کے بعد خود وطن واپسی اختیار کی. اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی مجرموں کی بے دخلی میں بھی 32% اضافہ ہوا اور موجودہ حکومت اب تک 8,700 سے زائد مجرمان کو ملک بدر کر چکی ہے. ہوم سیکرٹری شبانہ محمود کی جانب سے بے دخلیاں بڑھانے کا عزم ظاہر کیا گیا ہے، جبکہ حکومت غیر قانونی تارکین وطن کو انسانی حقوق کی بنیاد پر اپیلیں روکنے کے بل پر بھی کام کر رہی ہے. دوسری جانب موجودہ حکومت کے دور میں سمندری راستے سے برطانیہ میں 65,000 سے زائد غیر قانونی تارکین وطن ملک میں داخل ہو چکے ہیں، جس کے بعد حکومت شدید دباؤ کا شکار ہے اور اس سلسلے کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات اٹھائے گئے ہیں. شاہد نور، AY نیوز، برطانیہ. ملک کے بیشتر علاقوں میں آج موسم سرد اور خشک رہے گا. محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران کراچی، کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہنے کی پیشگوئی کی ہے. کشمیر، گلگت، دیر، چترال، سوات میں موسم شدید سرد رہے گا. لاہور کے موچی گیٹ پر رات بھر شہری پتنگوں کی خریداری میں مصروف رہے. اب بھی شہریوں کی بڑی تعداد مارکیٹ میں موجود ہے. مزید بتائیں گے محمد کاشف. جی، لاہور کے موچی گیٹ مارکیٹ میں ہم اس وقت موجود ہیں، جہاں پر رات بھر جو لاہوریے ہیں وہ پتنگوں کی خریداری کرتے رہے ہیں. دوسرے شہروں سے آئے ہوئے جو شہری ہیں وہ بھی خریداری کرتے رہے ہیں، لیکن آپ بھی میرے علاقے میں دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں پتنگوں کی خریداری جو ہے وہ جاری ہے. ہمارے ساتھ ایک شہری جنرل سے بات کرتے ہیں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی، یہ فرسٹ ٹائم ہم بسنت بنا رہے ہیں اپنی ایج میں، اور یہ میں گورنمنٹ کو بہت جو سے اپریشیٹ کروں گا کہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ ہمارے لیے ایک بہت اچھی فیسلٹی بنائی ہے اور ہم بہت خوش ہیں. اور کل سارا دن ہم ماشاءاللہ باربیکیو کرتے رہے ہیں، بہت ہم نے کھانا پینا کیا ہے یہاں پر لاہور میں، بڑا انجوائے کیا ہم نے، اور بو کاٹا کی آوازیں آتی رہی ہیں رات بھر چھتوں سے، اور ہمارا گڈا ختم ہو گیا. بہت خوش ہیں پنجاب حکومت کے اس اقدام سے، لیکن جو پتنگوں کی قیمتیں زیادہ ہیں اس وجہ سے پریشان بھی ہیں. جی، گرمی ہو یا تھکن، بار بار انکار ہو یا مشکلات، پولیو ورکر شازیہ بچوں کے محفوظ مستقبل کے لیے ہار ماننے کو تیار نہیں. انسداد پولیو مہم میں شازیہ جیسے کردار ایک خاموش جدوجہد ہے. ٹنڈو محمد خان سے دیکھیے ذیشان خاصقیلی کی رپورٹ. چاہے وسائل کی کمی ہی کیوں نہ ہو، پولیو ورکر شازیہ ٹنڈو محمد خان کے پسماندہ علاقوں میں اپنا فرض ادا کرتی نظر آتی ہیں. صبح کو تقریباً 7:30 بجے تک ہم گھر سے نکلتے ہیں اور شام 5 تک ہو جاتا ہے. انسداد پولیو مہم کے سلسلے میں بچوں کا مستقبل محفوظ بنانے کی خاطر شازیہ کو سخت رویوں اور خطرات کا سامنا ہوتا ہے، مگر اس کے قدم پیچھے نہیں ہٹے. کچھ راستے ایسے ہم جا نہیں سکتے، اتنی مشکل سے گزرتے ہیں، کتے وغیرہ ہوتے ہیں. دور علاقوں میں تو اور زیادہ پریشانی ہوتی ہے. پولیو کے خلاف جنگ کے اصل ہیرو یہ پولیو ورکرز ہیں، جو اپنے بچوں سے دور رہ کر بھی دوسروں کے بچوں کو محفوظ رکھتے ہیں. شازیہ جیسی ہزاروں پولیو ورکرز خاموشی سے قومی خدمت میں مصروف ہیں. کیمرامین شوکت سولنگی کے ساتھ ذیشان علی خاصقیلی، ARY نیوز، ٹنڈو محمد خان. جام شورو میں حضرت لال شہباز کیلنڈر کے سالانہ عرس کی تقریبات کا آغاز ہو گیا. ملک بھر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. مزید بتائیں گے دلدار جابری. سیون میں حضرت قدر لال شہباز رحمۃ اللہ علیہ کا 774واں عرس مبارک کی تقریبات شروع ہو چکی ہے. یہاں پر ملک بھر سے زائرین کی آمد جاری ہے. زائرین دھمالے لگا کر چادریں چڑھا کر قدر لال شہباز کی مزار پر بھرپور عقیدت کا اظہار کریں.
जबकि यहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा नस्ब की गई है, जबकि आने जाने वाले को स्नैक चेकिंग के जरिए दरगाह में अंदर छोड़ा जा रहा है। जबकि जिले हुकूमत के यहाँ पर इंतजाम किए गए हैं कि सिक्योरिटी को हाई अलर्ट रखा गया है। 4000 से ज्यादा पुलिस एहलकार और रेंजर्स को तैनात किया गया है, जो कि सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। जबकि यहाँ पर महफिल मौसीकी और अदबी इल्मी तकरीबात भी जारी हैं, जो कि 3 रोज तक जारी रहेंगी। जी, पंजाब फूड अथॉरिटी खानेवाल का एक्शन, 5.5 मन मुजरे सेहत गोश्त तल्फ कर दिया। फूड सेफ्टी टीम ने डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ताहिर सईद की सरबराही में फारूक आजम चौक में गैर कानूनी स्लॉटर हाउस पर कार्रवाई की। गैर कानूनी मिसबा खाना के मालिकान के खिलाफ थाना सिटी में मुकदमा दर्ज करा दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन ताहिर सईद का कहना था, शहरी मुजरे सेहत खाने पीने की चीजों के बारे में निशानदही करें ताकि सेहत बख्श महफूज खुराक की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। आर्ट्स काउंसिल कराची की जेर एहतमाम जारी अवामी थिएटर फेस्टिवल 16वें रोज में दाखिल हो गया, जहां स्टेज ड्रामा दुख्तर कश्मीर शायकीन की खुसूसी तवज्जो का मरकज बन गया। ड्रामे में कश्मीर की तारीख, जिद्दोजहद और इंसानी अलमिये को पेश किया गया। चांद नवाब की रिपोर्ट। आर्ट्स काउंसिल कराची में जारी अवामी थिएटर फेस्टिवल के 16वें रोज पेश किए जाने वाला स्टेज ड्रामा दुख्तर कश्मीर हाजरीन पर गहरा असर छोड़ गया। बशीर सिद्दोजई के तहरीर करदा इस ड्रामे की हिदायतकारी आदम राठौड़ ने की, जिसमें मुतादिद फनकारों ने अपनी अदाकारी के जोहर दिखाए। तुम्हारा कसूर भारतीय सरकार के खिलाफ आंदोलन है। तुम एक गद्दार हो, तुम एक देशद्रोही हो। अब तुम मेरे साथ चलोगी या मैं तुम्हें कुत्ते की तरह घसीटने में लेके जाऊं? आप ऐसा नहीं कर सकती। गिरफ्तारी वारंट दिखाई मुझे। ड्रामे की कहानी कश्मीर की तारीख की जिंदा गवाही के गिर्द घूमती है, जहां मजालिम, जबरी गुमशुदगियों और माओ के दुख को स्टेज पर हकीकत के करीब तर अंदाज में पेश किया गया। हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ भरपूर साथ देने के लिए तैयार हैं। हम आज उन्हीं औरतों की कहानी को पब्लिक के सामने लाइव पेश कर रहे हैं। कश्मीर के इशू को मुख्तलिफ तरीकों से उजागर कर रहे हैं और दुनिया के ऊपर इंडिया की तरफ से जो ब्रूटैलिटी है उसको अयां करने की एक कोशिश है। मैं इसमें एक मुजाहिद की बहन का किरदार यानी कश्मीरी लड़की का कैरेक्टर जो है वो अंजाम दे रही हूँ और बहुत मजे का कैरेक्टर। आज का फेस्टिवल में जो ये ड्रामा है बशीर सद्दोजई साहब का, बहुत ही बेस्ट। हम इसके तीनों सीजन देखते हुए आ रहे हैं। बहुत अच्छा फेस्टिवल है। आई रियली अप्रिशिएट ऑल द एफर्ट्स ऑफ ऑल द आर्टिस्ट। बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो बैठें और अदब सकाफत से खुद को ज्यादा करीब महसूस करें। अवामी थिएटर फेस्टिवल में पेश किए जाने वाला ये ड्रामा न सिर्फ तफरीह बल्कि एक संजीदा और तारीखी बयानिया भी पेश कर रहा है। दुख्तर कश्मीर में फनकारों ने भारतीय मजालिम को अपने फन के जरिए अवाम में पेश किया। कैमरामैन अदील खान के साथ चांद नवाब, ARY न्यूज, कराची। अब तक के लिए इतना ही।